رنگ کے اندر اگر کوئی عربی کے اندر لفظ ہے تو اس کا معنی سرخ رنگ کے اندر کیا گیا ہے، اور بعض لفظ جیسے امانتن ہے یہ سرخ رنگ کے اندر ہے لیکن یہاں پہ اس کا معنی نہیں کیا گیا۔ تو یہ معلم القرآن ہمارے چینل پہ آپ کو ایک مکمل پلے لسٹ مل جائے گی، اس کے اندر ہم نے تمام تر علامتوں کے بارے میں پڑھا ہے۔ اگر آپ ایک مرتبہ ان کو دیکھ لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کافی سارا اس سے استفادہ ہوگا۔ تو یہاں پہ جو تا ہے یہ گول تا ہے، اور بڑی تا جو ہے یہ اگر اکیلی آتی ہے تو وہاں پر اس کا معنی جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نمبر دیا ہوا ہے، نیچے سے ایک نمبر کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ دیکھیں تا یعنی گول تا اور تا مونس کی علامتیں ہیں، الگ ترجمہ ان کا ممکن نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ جہاں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ معزز سامعین و سامعات، رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہم سبق نہیں پڑھ سکے، کچھ معاملات تھے، مجبوریاں تھیں جس کی وجہ سے، اور اس کے بعد کچھ مصروفیات تھی۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کے فضل و احسان سے تقریباً تمام تر مصروفیات ختم ہو چکی ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و احسان سے، اللہ کی توفیق سے ریگولر ہم سبق پڑھا کریں گے۔ آج سے ہم انشاءاللہ ریگولر سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ہمت عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن پاک کا ترجمہ احباب سیکھ رہے ہیں اور ان کو اس دورانیے کے اندر کافی دن جو ہے اسباق نہیں ملے، اس کے لیے بھی میں معذرت چاہتا ہوں، معاف کیجیے گا۔ انشاءاللہ اب اللہ کے فضل و احسان سے ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور ہم قرآن پاک پڑھتے پڑھاتے رہیں گے۔ اسی طرح اگر آپ قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کمیونٹی کے اندر ایک لنک مل جائے گا آپ کو فیس بک پیج پہ، وہاں پہ عملی تجوید بہت ہی احسن انداز کے اندر پڑھائی جا رہی ہے، اس کو بھی آپ گروپ کو آپ جوائن کریں، فیس بک پیج کو آپ لائک کریں۔ انشاءاللہ وہاں پہ بھی آپ کو بہت ساری معلومات جو ہیں وہ روزانہ ملتی رہیں گی۔ الحمدللہ ڈیلی لیسن جو ہے وہ اپلوڈ ہو رہا ہے، لیسن نمبر 11 جو ہے وہ اپلوڈ ہوا ہے، تو وہاں پر بھی آپ کو کافی استفادہ ہوگا۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کا ترجمہ رنگوں کی مدد سے بہت ہی آسان اور عام فہم انداز میں سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی اسباق ہیں ان کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 192 پڑھیں گے، اور سبق نمبر 192 میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 154 پڑھیں گے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے مصباح القرآن کے اندر 3 رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس میں سرخ رنگ جو ہے وہ اسلوب نمبر 1 جو ہے وہ تفہیم القرآن بذریعہ علامات ہے۔ سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسری علامت کے لیے ہے، جو کالا رنگ ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم پھر، انزل اس نے نازل فرمائی، علیکم تم پر، من بعد الغم اس غم کے بعد، امانتاً تسلی، نعاساً اونگ، یغشا طائفۃ منکم جو طاری ہوئی ایک گروہ پر تم میں سے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرخ رنگ کے اندر اگر کوئی عربی کے اندر لفظ ہے تو اس کا معنی سرخ رنگ کے اندر کیا گیا ہے، اور بعض لفظ جیسے امانتاً ہے یہ سرخ رنگ کے اندر ہے لیکن یہاں پہ اس کا معنی نہیں کیا گیا۔ تو یہ معلم القرآن ہمارے چینل پہ آپ کو ایک مکمل پلے لسٹ مل جائے گی، اس کے اندر ہم نے تمام تر علامتوں کے بارے میں پڑھا ہے۔ اگر آپ ایک مرتبہ ان کو دیکھ لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ کافی سارا اس سے استفادہ ہوگا۔ تو یہاں پہ جو تا ہے یہ گول تا ہے، اور بڑی تا جو ہے یہ اگر اکیلی آتی ہے تو وہاں پر اس کا معنی جو ہے وہ ترجمہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، اس لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک نمبر دیا ہوا ہے، نیچے سے ایک نمبر کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ دیکھیں تا یعنی گول تا اور تا مونس کی علامتیں ہیں، الگ ترجمہ ان کا ممکن نہیں ہے۔ تو یہ تمام تر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ ہم نے معلم القرآن کے اندر پڑھی ہوئی ہیں۔ منکم تم میں سے، وطائفتن اور ایک گروہ تھا کہ قد اہمتہم تحقیق فکر پڑی تھی ان کو، انفسہم اپنی جانوں کی، یظنون وہ سب گمان رکھتے تھے، باللہ اللہ پر، غیر الحق کی نہ حق، ظن الجاہلیتی جاہلیت جیسا گمان، یقولون وہ سب کہہ رہے تھے، حل لنا کیا ہمارا، من الامر اس معاملے میں، من شیء کچھ اختیار ہے، قل آپ کہہ دیجئے، ان الامر
بے شک وہ سب کام للہ اللہ کے لیے ہیں، یخفون وہ سب چھپاتے ہیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں، ما لا یبدون جو وہ سب ظاہر نہیں کرتے، لکا آپ پر۔ یقولون یہاں پہ منافقوں کی بات ہو رہی ہے، منافقوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یقولون وہ سب کہتے ہیں، لو کان لنا اگر ہوتا ہمارا اختیار، من الامر اس معاملے میں یعنی جنگ احد میں، شیئن کچھ بھی، ما قتلنا نہ ہم مارے جاتے ہاں ہنا یہاں، قل آپ کہہ دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، لبرز الذین تو ضرور نکل آتے وہ لوگ کہ جو کتب علیہم القتل لکھا جا چکا ہے ان پر قتل، الی مضاجعہم ان کی قتل گاہوں کی طرف، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ تاکہ اللہ تعالیٰ پرکھے آزمائے، ما اسے جو فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے تمہارے دلوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ اور تاکہ وہ پاک صاف کر دے، ما فی قلوبکم جو تمہارے سینوں میں ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینے کے رازوں کو۔ ایک مرتبہ پھر اپنے سبق کو اچھی طرح دہرا لیجئے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم پھر انزل علیکم اس نے نازل فرمائی تم پر، من بعد الغم اس غم کے بعد، امنتن تسلی، نعاسا یغشا طائفۃ منکم اونگ جو طاری ہوئی ہے گروہ پر تم میں سے، وطائفتم اور ایک گروہ تھا کہ قد اہمتہم انفسہم تحقیق فکر پڑی تھی ان کو اپنی جانوں کی، یظنون وہ سب گمان رکھتے تھے، باللہ اللہ پر، غیر الحق کی ناحق، ظن الجاہلیت جاہلیت جیسا گمان، یقولون وہ سب کہہ رہے تھے، حل لنا کیا ہمارا، من الامر اس معاملے میں، من شیئن کچھ اختیار ہے، قل آپ کہہ دیجئے، ان الامر کلہ للہ بے شک وہ سب کام اللہ کے ہیں، یخفون وہ سب چھپاتے ہیں، فی انفسہم اپنے دلوں میں، ما لا یبدون لکا جو وہ سب ظاہر نہیں کرتے آپ پر، یقولون وہ سب کہتے ہیں، لو کان لنا اگر ہوتا ہمارا اختیار، من الامر اس معاملے میں یعنی جنگ احد میں، کچھ بھی، ما قتلنا ہا ہنا نہ ہم مارے جاتے یہاں، قل فرما دیجئے، لو کنتم فی بیوتکم اگر تم ہوتے اپنے گھروں میں، لبرز الذین تو ضرور نکل آتے وہ لوگ جو کتب علیہم القتل لکھا جا چکا تھا ان پر قتل ہونا، الی مضاجعہم اپنی قتل گاہوں کی طرف، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ تاکہ اللہ تعالیٰ پرکھے آزمائے، ما اسے جو فی صدورکم تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ اور تاکہ وہ پاک صاف کر دے، ما فی قلوبکم جو تمہارے سینوں میں ہے، اللہ اور اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور خوب جاننے والا ہے سینوں والی باتوں کو۔ نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ یہاں پہ کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے جو تقریباً 65% ہیں، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ثم انزل علیکم من بعد الغم پھر اس نے نازل فرمائی تم پر اس غم کے بعد، امنتن تسلی، نعاسن اونک، یغشا طاری ہوئی یعنی اونک کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک تسلی دی، طائفتم منکم ایک گروہ پر تم میں سے، وطائفتن اور ایک گروہ تھا کہ قد اہمتہم انفسہم تحقیق فکر پڑی تھی ان کو اپنی جانوں کی، یظنون باللہ غیر الحق کی وہ گمان رکھتے تھے اللہ پر ناحق، ظن الجاہلیتی جاہلیت جیسا گمان، یقولون وہ سب کہہ رہے تھے، حل لنا کیا اس معاملے میں، من الامر من شیئن ہمارا بھی کچھ اختیار ہے، قل آپ فرما دیجئے، ان الامر کلہ للہ بے شک وہ سب کام اللہ کے اختیار میں ہیں، یخفون فی انفسہم وہ مخفی رکھتے ہیں بہت سی باتیں اپنے دلوں میں، ما لا یبدون لکا جو ظاہر نہیں کرتے آپ پر، یقولون وہ کہتے ہیں، لو کان لنا اگر ہوتا ہمارا اس من الامر اس معاملے میں یعنی جنگ احد میں، شیئن کچھ بھی اختیار، ما قتلنا ہا ہنا تو ہم نہ مارے جاتے یہاں، قل فرما دیجئے کہہ دیجئے، لو کنتم اگر تم ہوتے فی بیوتکم اپنے گھروں میں، لبرز الذین تو ضرور نکل آتے وہ سب لوگ، کتب علیہم القتل لکھا جا چکا تھا ان پر ان کے مقدر میں قتل ہونا، یعنی اگر وہ انہوں نے قتل ہونا تھا تو وہ گھروں میں بھی ہو جاتے، یہ نہیں کہ اگر وہ گھروں میں بیٹھ جاتے تو وہ بچ جاتے، الی مضاجعہم اپنی قتل گاہوں کی طرف، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ اور یہ شکست اس لیے ہوئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ پرکھے اسے، ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ
اور وہ تاکہ پاک صاف کر دے وہ کھوٹ ما فی قلوبکم جو تمہارے دلوں میں ہے. واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے دلوں کی باتوں کو. تو آج کے ہمارے سبق کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اردو کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں جو کالے رنگ کے اندر ہیں. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو اردو کے اندر ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، جیسے امنتن امن امان، یظنون زن بدزن بدزنی، ٹھیک ہے. اس طرح یخفون، جتنے بھی الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر ایک ایک میں آپ کے سامنے الفاظ رکھوں تو یہ کافی سارا وقت چاہیے قرآن الفاظ کے اردو میں استعمال کی وضاحت کے اندر. یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں. امید ہے انشاءاللہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. سبق کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ اسے آگے شیئر ضرور کیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.